اور کیا چیز؟ آپ اپنی کلینلینس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. کلینلینس کا خیال رکھ سکتے ہیں. سو دیٹس اے ویری ٹرکی پوائنٹ. وین یو سے کلینلینس فار یور اون پرسپیکٹو ایز این انڈیویجول, تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ گھر کے کلینلینس کی بات کر رہے ہو, دونوں کی بات کریں. نائس. بیسیکلی عام روٹین میں بھی ویسے تو کیا ہے کہ انسان کو, ایک مسلمان جو ہوتا ہے اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ پاک صاف طریقے سے گزارتا ہے. اسے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے. اپنی ذاتی صفائی کا بھی خیال, جو ہے غسل کرنا, اور ویسے بھی جب ہم وضو کرتے ہیں 5 دفعہ دن میں, وہ بھی ہماری صفائی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی کیا جا رہا ہے, گھر کی صفائی بھی ایک چیز ہوتی ہے. گھر بھی جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی صاف رکھنا. سو بیسیکلی اب کیا ہے کہ جو نارمل روٹین میں جو لوگ صفائی رکھتے تھے, اب اس سے تھوڑی زیادہ کر رہے ہیں, ایکسٹرا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آف دس کرونا تھنگ, ظاہر ہے گھر کے اندر لوگ زیادہ کانشیس ہیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر جن کونے خدرے کی صفائی پہلے نہیں ہوتی تھی, اب وہاں کی بھی ہو رہی ہے. جو جگہ رہ گئی تھی پہلے, کبھی کئی دن تک صفائی نہیں ہوتی تھی, وہاں کی بھی رہ گئی ہے. اور آبویسلی انسان اپنے آپ کو بھی بار بار جب وہ ہاتھ کا دھونا اور مستقل ہاتھ دھو رہے ہیں, تو اس سے بلکہ ایک جوک یاد آ گیا. کسی نے پکچر شیئر کی تھی کہ ہاتھ سفید ہے اور منہ کالا ہے, تو اس نے لکھا تھا کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ منہ کو بھی دھونا نہ بھولیے گا. تو وہ بیلنس بھی رکھنا ہے کہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو کانسٹنٹلی کیا ہے کہ ایک صفائی کا پہلو ایکسٹرا ایڈ ہو گیا کہ ہمیں ایکسٹرا صفائی جو ہے وہ ہم اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم اگر پہلے نہیں کرتے تو اس میں پہلے سے زیادہ جو ہے صفائی جو ہے اس کا اہتمام ہو رہا ہے. یس, دیٹس اندر پوائنٹ. اور کیا چیز؟ اچھا, اس کے علاوہ اب دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا فیملی میں, دیٹ از اندر پوائنٹ. کہ اب اس سچویشن میں کیا ہوا ہے, جب یہ ہوا تو جن کے گھروں میں میڈس تھی میڈس چلی گئیں, ڈرائیور تھا ڈرائیور چلا گیا, مالی تھا مالی چلا گیا. سوشل ڈسٹینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوا کہ جو ان نیسیسری جو ملاقاتیں ہیں, جو غیر ضروری ملاقاتیں ملنا ہے, اس کو کیا ختم کر دیا. تو اب کیا گھر والے صرف خود ہی ہیں, تو مجھے اب کیا ہو رہا ہے کہ سب مل کے گھر کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹیز زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے صرف گھر میں خاتون کام کر دیا, اب تھوڑا بہت باقی لوگ بھی مل کے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایڈیشنل ایک کام ہو گیا. بلکہ یہ میں اس کو یہ دیکھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فورسفلی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے اوپر لگا دیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, کاموں میں, گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے. تو کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں ویسے تو ہم سب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. لیکن ابھی دیکھ رہا تھا, کسی نے مجھے بتایا کہ اب جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سب کے سب جو ہے سب کی میڈس چلی گئیں, تو وہ جو ایک لیوش قسم کا سٹائل تھا نا کہ 4 5 نوکر ہے, کوئی ایک چیز یہ سرو کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے. تو سیلیبریٹیز کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ سیلیبریٹیز کے بارے میں ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں, سارے مل کے کام کر رہے ہیں. مطلب مرد بھی جو ہے وہ بھی صفائی کر رہا ہے, اور جو عورت ہے وہ بھی صفائی کر رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیلیبریٹیز کو جب لوگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ اتنا بڑا ہیرو ہے اور یہ بھی گھر میں جو ہے پوچھا لگا رہا ہے, اور یہ تو اتنی بڑی ہیروئن ہے, یہ تو گھر میں برتن خود مانج رہی ہے. لیکن اس میں جو اس کا جو فلپ سائڈ ٹو اٹ کیا ہے کہ میں ایک لحاظ سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ جب ہم کسی سیلیبریٹی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, اچھا وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, وہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹ بات کیا ہے کہ جب یہ چیز کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, تو اس وقت ہمارے اندر وہ فیلنگز نہیں ہوتی, اس وقت وہ جذبہ نہیں آتا, اس وقت وہ موٹیویشن نہیں آتی کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو ایک چیز ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اچھی بات ہے, آپ موٹیویشن کسی سے بھی لے سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے نہیں کرنا. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو اب ہو رہی ہیں یہ تو ہمارے لیے پہلے ہی ڈیفائنڈ تھی, ہمارا آئیڈیل تو پہلے ہی کلیئر تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ان کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں تو 14 سال پہلے انہوں نے پہلے ہی کی ہوئی تھیں. تو جن لوگوں کے لیے نئی ہے یہ چیزیں کرنا, تو ان کے لیے ریزن کچھ اور بنا. لیکن ہمارے لیے ایک جو ایمان والا ہوتا ہے, ایک مسلمان ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ بھئی اب یہ سچویشن آئے گی تو میں صفائی کروں گا. وہ اپنے گھر میں ویسے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے اس طریقے سے کرتا ہے کہ جہاں پہ کوشش ہو سکتی ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک آئیڈیل تو ہمارے پاس کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں, اور یہ چیز پہلے ہی موجود تھی. تو بہرحال وہ پہلے جو لوگ نہیں کر رہے تھے اب جو ہے وہ
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرا دی, اور جو اچھی بات ہے. آئی تھنک اٹس گڈ اگر ہم اس طریقے سے بھی کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد آبویسلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو بھی آپ کی پیروی کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ تو فائدہ ہے ہمارا, جو کہ بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن ایک اور فائدہ جو ہمیں دنیا میں بھی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا, جو شخص بھی اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا نا, اس کی اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. اس کو پھر یہ نہیں فکر ہوگی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک بہت سے لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے تھے؟ مرد گھر میں برتن کیوں نہیں دھوتا, یا مرد گھر میں وائپر کیوں نہیں مارتا؟ وائپر سے کچھ یاد آیا, دیٹس اوکے. تو وائپر کیوں نہیں مارتا, یا کوئی بھی کام کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کرتا مجھے یاد ہے وائپر کا, نو دیٹ. سو اس کا اور وہ بھی یس وہ بھی ایڈ کرنی ہے اور اب بڑے عرصے بعد مجھے بھی وائپر کے ڈنڈے کا کلر پتہ لگا کہ کس کلر کا وائپر ہے گھر میں. بٹ دیٹس اوکے. پوائنٹ کیا ہے؟ دیٹس رائٹ. پوائنٹ کیا ہے کہ بات میں کیا کر رہا تھا کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کام کرنا جو ہے نا یہ انسان کی شان کے خلاف ہے, اور خاص طور پہ مرد کی شان کے تو بہت ہی خلاف ہے. مرد اٹھ کے برتن دھوئے, مرد اٹھے اور وائپر لگائے, مرد اٹھے پوچھا لگائے. سیریسلی تم کس قسم کے مرد ہو کہ تم برتن دھوتے ہو؟ ایسے پوائنٹس ہیں نا. اس وجہ سے پھر جب اس کلچر میں رہتے ہیں نا جو لوگ اس کلچر میں بڑے ہوتے ہیں, جس کلچر میں بچپن سے بتایا جاتا ہے, بچے کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ پتر تو کام نہیں کرنا, مستقل اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کام کرنا زنانیہ دا کام ہوتا ہے, مردوں کا کام نہیں ہے. اب بندے کو ڈال دیا, اچھا بندے کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے صرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیا ہے عورت پہ آرڈر چلاتا رہے. تو جس کلچر سے آپ یہ سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہی نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا. اب آپ اس ماحول میں جب بڑے ہوں گے اور آپ کو شروع سے بتایا جائے گا کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے, تو جب آپ کے ذہن میں وہ چیز بچپن سے پکی ہوگی تو بڑے ہو کہ آپ کو یہ کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا ذہن بڑا کلیئر ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ جب کوئی کام کریں گے نا, گھر میں ہیلپ آؤٹ کریں گے, تو کوئی آپ کو آ کے کہے گا نا کیوں کر رہے, تو آپ کو یہ لمبی چوڑی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اچھا نہیں, چونکہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا, تو امی کا یہ مسئلہ تھا, تو بیگم نے یہ کہا, تو اس لیے مجھے نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیٹس اٹ. ہمارے پاس تو سمپل ایک جواب ہے نا, لمبی چوڑی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. بھائی گھر میں کام کیوں کرتے ہو, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, بس دیٹس اٹ. اور اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی سے جو بہت سارے بلا وجہ کے جو کٹے ادھر ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ فلٹر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جب دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے کہ اچھا اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو خوش کرنا ہے, یہ کروں گا اس کو پتہ لگا تو اس نے تو میری کلاس لے لینی ہے, اچھا یہ کروں گا اس سے تو بچ جاؤں گا, فلاں کو پتہ لگا تو اس نے مجھے یہ کہنا ہے. جب لوگوں کو ذہن میں رکھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں, زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو زندگی کیا کرتے ہیں, ہم اوور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. اپنی زندگی ہم خود مشکل میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سمپل زندگی دی ہے ہمیں. زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و سنت. دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. بس اپنی زندگی کا فوکس, ٹوٹل فوکس کیا ہے, ان دو چیزوں پہ ڈال دو. جب تم ان دو چیزوں پہ فوکس کر کے لائف گزارو گے نا, پھر آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا کہ آگے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایز لانگ ایز یو نو دیٹ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, آپ وہ چیز کر رہے ہو تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی لوگ کیا کہیں گے. تو اس سے آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی. تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرنا, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے فورس طریقے سے جو ہے وہ کروا دی. تو دیٹس another positive thing and we should take it as a positive out of the situation.